السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل معروف صدقۃ، رواہ البخاری۔ حضرات، مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ 16واں روزہ ہمارا قریب الختم ہے۔ اللہ قبول فرمائے، بہت ساری عبادتیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزرتا ہے، ہمیں نیک کام کرنے میں تیزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کی روشنی میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے درس دینے جا رہا ہوں وہ ہے ہر نیک کام صدقہ۔ عام طور پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ صدقے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو مال سے مدد کرنا یا اناج کے ذریعے سے مدد کرنا، اور یہ صدقہ کرنے والوں کی ناک اتنی اوپر ہوتی ہے، پتہ نہیں یہی رازق بن گئے، یہی مالک بن گئے، یہی لوگوں کی روزی کا ذمہ دار بن گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر نیک کام صدقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ ہر نیک کام، چاہے وہ نیک کام زبان کا عمل ہو، چاہے وہ نیک کام اعضاء و جوارح یعنی جسم کے اعضاء باڈی پارٹ سے ہو، ہر نیک کام وہ صدقہ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں یہاں معروف کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد۔ سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، وہ تو فرض ہے، کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آنے والا کام وہ صدقہ ہے، وہ معروف میں شامل ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے، چلتے چلتے کوئی مسلمان نظر آئے، اسے سلام کرنا چاہیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ چلتے چلتے کوئی راستہ پوچھ رہا ہے، اسے زبان سے بتاؤ کہ بھائی تم جس منزل کو تلاش کر رہے ہو وہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ زبان کا صدقہ ہے۔ اب اعضاء و جوارح کا صدقہ دیکھیے، اب کوئی آدمی جا رہا ہے، راستے میں کوئی تکلیف کی چیز ہے، اسے ہٹایا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہر نیک کام صدقہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں، مال کا صدقہ مال ہے، لیکن جسم کا بھی تو صدقہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی نیکی کی نیت سے اچھے طریقے سے اپنے بال بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اپنی محنت کا، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی وہ کماتا ہے بیوی بچوں کے لیے، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ اچھے طریقے سے کماتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا، بخیلی سے کام نہیں لیتا، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور صدقے میں سے ایک صدقہ یہ بھی ہے جو بہت اہم ہے۔ کیا ہے؟ اگر کوئی مانگنے والا آئے، بھائی صدقہ دو، رمضان میں بہت سے لوگ آتے ہیں کہ بھائی صدقے کا مال دو، صدقے کا مال دو، زکوٰۃ دو، اور بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، کس طریقے سے دیتے ہیں؟ شام میں نہیں آنا، ابھی ہی وقت ملا تمہارے کو، کام ہے، ہم سوئے ہوئے تھے، دکان میں کام کاج رہتا، کسٹمر کے وقت نہیں آنے کا، سر درد ہوتا ہے۔ ارے بھائی، وہ تمہارا صدقہ لینے آیا ہے، تمہاری جائیداد لینے نہیں آیا ہے کہ بہن آئی اور بولے کہ بھائی باپ کی جو جائیداد ہے اس میں سے حصہ دو، صدقہ لینے آیا ہو، جھڑک کر اسے بات کرتے ہیں۔ صدقے میں سے ایک صدقہ یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں دینا ہے تو دو، نہیں دینا ہے بھائی میرے پاس کچھ نہیں، آپ سامنے کے گھر کو چلے جاؤ، یا اسے یہ کہو معاف کیجیے بھائی میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ جھڑکنا یہ تکلیف ہے، مارنا جسم کو تکلیف ہے، جھڑکنا دل کو تکلیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھی منع فرمایا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ یتیم تھے، ہم ساتھ دیے، آپ بالکل کنگال تھے، ہم مالدار بنائے، اب آپ کو ہم مالدار بنائے تو آپ کے پاس مانگنے والے آئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے مانگنے والے، تو اے نبی جب آپ کے پاس مانگنے والے آئیں
तो झिड़कना नहीं, साहिल को झिड़कना नहीं। यही वजह है कि इस हुक्म पर नबी इतना अमल करते थे कि अगर होता तो देते मांगने वाले को, नहीं होता तो खामोश बैठते। इतना मारूफ काम करते कि जबान से नहीं भी नहीं निकालते थे। झिड़कने की बात तो दूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, दो काम करके अपने सदके को बर्बाद मत करो। एक एहसान जतला कर और दूसरा जिसे तुम सदका दे रहे हो उसे तकलीफ देकर। ये दो काम सदका देने वाले बहुत काम करते हैं। नहीं देने वाले खामोश हैं, लेकिन देने वाले दोनों में से कोई ना कोई काम करते हैं। पहला क्या है? देने के बाद एहसान जतलाते हैं। एहसान जतलाना भी तकलीफ है। तुम्हारा माल नहीं दिए हैं, उसका हिस्सा दिया है। तुम्हारे पास वो आया है, तुम्हारे पर एहसान है कि उसका हिस्सा वो लेकर चला गया। अगर वो हिस्सा तुम्हारे पास रहता, तुम मर जाते तो अल्लाह के पास पूछ होती थी, है मालदार, कितने ही गरीबों का हिस्सा था, क्यों नहीं दिया? क्या जवाब दोगे? तो अच्छा है ना, वो उसका हिस्सा मांगने आया है और तुम क्या करते हो? देने के बाद एहसान जतला दे हो, या नहीं तो उसे तकलीफ देते हो। तो सदके में एक सदका ये भी है कि आदमी के पास हो दे दे, नहीं हो तो मारूफ तरीके से उसे बोले कि भाई मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। वरना सदका देने के बाद अगर हमारा सदका बर्बाद हो जाए तो फिर बहुत बुरी बात है, नुकसान है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह रमज़ान मुबारक के महीने में चाहे वो ज़बानी इबादत हो, बदनी इबादत हो, माली इबादत हो, हमें सही तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुब्हान सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।